اور تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں الباقیات الصالحات سے مراد ہے بیٹیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بیٹیاں، اور اس کی دلیل کیا ہے، اس کا قرینہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹوں کا تذکرہ کیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی صالح چیزیں، تو اس میں اللہ نے اعمال کا لفظ صراحتاً ذکر نہیں کیا۔ تو اس میں اس بات کا قرینہ ہے کہ عرب جو فخر کیا کرتے تھے بیٹوں پر کہ یہ ہماری زینت ہے، یہ ہماری ایک شو مارا کرتے تھے، تو اللہ نے اس کے بیٹوں کے بدلے میں اللہ نے ذکر کیا باقی رہنے والی وہ نیک عورتیں ہیں۔ الصالحات میں تو مطلق صالح کا لفظ ہے نا، اب ہمیں نہیں پتہ اس سے اعمال مراد ہے یا اولاد مراد ہے، تو چونکہ یہ مؤنث کا لفظ ہے تو اس لیے اس سے میں اس بات کا واضح قرینہ موجود ہے کہ اس سے بیٹیاں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ بیٹوں کے مقابلے میں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے ان بیٹیوں کا تذکرہ اشارتاً کیا کہ اصل جو چیز ہے وہ باقی رہنے والی بیٹیاں ہیں۔ تو کیا مطلب کہ بیٹوں پہ عرب لوگ فخر کیا کرتے تھے، اور یہ فخر ان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ تھا، کیونکہ یہ فخر ان کو دین حق پہ چلنے سے روکتا تھا، جبکہ بیٹیوں پہ فخر نہیں کرتے تھے، کیونکہ بیٹیاں تو کہا جاتا تھا، آپ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پرائی ہوتی ہیں اور وہ تو رخصت ہو کے گھر سے چلی جائیں گی، اور وہ تو ہمیں نہ جنگوں میں کام آتی ہیں، نہ وہ ہمیں کما کے دیتی ہیں۔ تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں کیا فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جبکہ ایسی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی کفالت پہ نہیں لی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تو صرف اللہ کی مخلوق سمجھ کے آپ ان کو پال رہے ہو نا، ان سے آپ کا کوئی دنیاوی مفاد تو ہے نہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس اولاد کو تم دنیا کی زینت سمجھتے ہو وہ صرف دنیا کی حد تک ہی زینت ہے، تو اصل تو وہ بیٹیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ باقی کا مطلب کیا ہے، جن کے اثرات ہمیشہ باقی رہیں گے، جن کے جو رحمتیں ہیں ان کو پالنے کی وجہ سے جو تمہیں جو نیکیاں ملیں گی وہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ تو یہ بھی بہرحال ایک تفسیر کی گئی ہے، اور خوب سمجھ لیں جب مفسرین سے یا صحابہ تابعین سے اس قسم کی تفسیریں منقول ہوتی ہیں تو اس تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الباقیات الصالحات کا ایک مصداق یہ بھی ہے، تو وہ تفسیر اس تفسیر کے اپوزٹ نہیں ہوتی جو جمہور نے کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کو ہم اگر لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، جو میری ایک رائے ہے وہ یہ ہوگا کہ والباقیات الصالحات کا اصل مفہوم تو یہی ہے کہ نیک اعمال، لیکن بیٹیاں بھی اس نیک اعمال میں داخل ہیں، ان کو پالنا، اور بیٹیاں اس موقع پر اس نیک اعمال کا سب سے پہلا مصداق ہیں۔ یعنی یہاں قرآن مجید میں الباقیات الصالحات سے مراد نیک اعمال ہی ہیں، لیکن ان نیک اعمال میں یہاں سب سے پہلا نمبر جس کو قرآن جس کی طرف اشارہ دے رہا ہے وہ ہے بیٹیوں کو پالنا۔ تو اس طرح سے دونوں تفسیروں میں تطبیق ہو جائے گی، کیونکہ بیٹوں کے مقابلے میں ذکر کیا جا رہا ہے اور مؤنث کے صیغے اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یعنی قرآن یوں بھی تو کہہ سکتا تھا نا العمل الصالح، نیک عمل، تو لیکن قرآن نے الباقیات الصالحات کا تذکرہ کیا۔ آگے قرآن کہتا ہے، اچھا اس آیت سے علماء نے استدلال پردے پر بھی استدلال کیا ہے کہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹے زینت ہیں، تو زینت ہمیشہ دکھائی جاتی ہے، جبکہ بیٹیوں کو اللہ نے زینت نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بیٹیاں چھپانے کی چیز ہیں، پبلک کو دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ یعنی جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو وہ چھپانے کی چیز ہیں، گھر کی 4 دیواری میں یا کہیں بھی جانا ہو تو پردے کے ساتھ جائیں۔ تو بیٹے ہیں جو زینت کا ذریعہ بنتے ہیں، دنیاوی زینت۔ آخرت میں تو ظاہر ہے وہ بیٹیوں کو پالنے کے فضائل اسلام میں زیادہ ہیں، لیکن دنیاوی زینت کے اعتبار سے زینت اسی چیز کو کہا جاتا ہے نا جو نمایاں کی جاتی ہے، تو اس میں اللہ نے یہ مانا ہے کہ بیٹے دنیا کی زینت ہیں۔ وہ اس کا انکار تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، انکار اس بات کا کیا کہ اس زینت پر فخر نہ کرو اور اللہ سے غافل رہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹے تو دکھائے جائیں گے اور ان کو آپ لے کے جائیں، ہر جگہ تعارف کروائیں، بیٹیوں کو چھپایا جائے گا، وہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں جائیں گی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اب چونکہ قرآن بار بار اس دنیا کا دار فانی ہونا بیان کر رہا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو اب دنیا کیسے ختم ہوگی، کھیتیاں کیسے ختم ہوتی ہیں اس کی تو اللہ نے مثال دے دی۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا بھی ایک کھیتی کی طرح ہے، تم پر بھی موت واقع ہوتی ہے، اس دنیا پہ بھی موت واقع ہوگی۔ تو اب اس دنیا پہ کیسے موت واقع ہوگی، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو چٹیل میدان،
کیونکہ پہاڑوں کا ہلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ نے بڑی مثال دی ہے تاکہ چھوٹی چیزوں کا ہلنا تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ جب بڑے بڑے پہاڑ K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ جیسے پہاڑ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے تو پھر کیا چیز اپنی جگہ پہ رہے گی. اللہ اس کو ختم کر دے گا اور زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی. پھر اس کے بعد دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ وَحَشَرْنَاهُمْ, ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے, فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. کوئی ایک آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان میں کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو میدان حشر میں جمع نہ ہو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور اے مخاطب تیرے رب کے سامنے سب پیش کر دیے جائیں گے صف بنا کے. وہ صفیں کس ترتیب سے ہوں گی اللہ ہی اس کی تفصیل جانتا ہے. پھر اللہ خطاب کر کے کہیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, دیکھو جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا وہ بھی ہماری قدرت تھی, اسی طرح آج تم ہمارے سامنے دوبارہ آ گئے, ہم تمہیں دوبارہ اپنے سامنے لے آئے. تو یہ بار بار جو ایتھیس اور ملحدین کے فضول باتیں کرتے ہیں نا, اس طرح سے انسان یوں کر کے وجود میں آیا ہے, تو اس کی نفی ہو رہی کہ پہلی دفعہ بھی ہماری قدرت تھی. یہ تو تم نے دیکھ لیا منی سے انسان بنتا ہوا تو تم نے کہا یوں بنا ہے, نہ دیکھا ہوتا تو تم لاکھوں کروڑوں سال تک فلسفے ہی پیش کرتے رہتے کہ یہ پہلی دفعہ بنا کیسے ہے. کوئی بھی نہیں مانتا کہ یہ منی کے قطرے سے 9 مہینے میں بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا, کوئی بھی نہیں مانتا یہ. اور پتہ نہیں کیا کیا تھیوریاں پیش کی جاتی اور اس پہ کیا کیا فضول دلائل گھڑے جاتے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پانی کے قطرے سے تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بنا کے نکال دیا, اور پہلی دفعہ بھی بہت عجیب طریقے سے تمہیں پیدا کیا تھا, کسی کو مرد کسی کو عورت بنایا, پھر ان کے ملاپ سے پھر نئی نسل تیار کی, پھر ان کے ملاپ سے, یا پتہ نہیں صدیوں سے یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. تو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں بنا دیا, دوبارہ ہم نے قبروں سے لا کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے. بل زعمتم, لیکن تم کیا سمجھتے رہے, لن نجعل لکم موعدا, کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت رکھیں گے ہی نہیں جس میں ہم نے تمہیں دوبارہ جمع کرنا ہو. تم یہی فضول باتوں میں لگے رہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. ووضع الکتاب, اللہ کہیں گے کہ ہم تمہیں جمع کر کے بتائیں گے دیکھو آ گئے نا تم. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ووضع الکتاب, اعمال نامے رکھے جائیں گے لوگوں کے سامنے لا کے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, اے مخاطب تو مجرموں کو دیکھے گا, مشفقین مما فیہ, اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے. اس کتاب میں ان کی ساری بدعمالیاں ہوں گی جس کو دیکھ کر وہ گھبرانا اور پریشان ہونا شروع کر دیں گے. وَيَقُولُونَ, اور اتنا پریشان ہوں گے کہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا, ہائے ہماری بدبختی, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیسی کتاب ہے, لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, کہ کوئی زندگی کا چھوٹا یا بڑا پہلو ایسا نہیں ہے, عمل ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کتاب نے اس کو محفوظ نہ کر لیا ہو. یعنی ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. کوئی ایک معمولی سا ذرہ بھی اس کتاب نے نہیں چھوڑا. حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے نا, یعلم خائنۃ الاعین, اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. ذرا سی آپ کی نظر ادھر ادھر ہوتی ہے نا غلط, اس کو بھی اللہ جانتا ہے. تو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اس میں, اور قرآن کہتا ہے واقعی ایسا ہی ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا نا اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور اے مخاطب تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بدعملی کی نہ ہو اور تیرے رب نے اس اعمال نامے میں زبردستی لکھ دی ہو, اور ایسا بھی نہیں کرے گا کہ کوئی بدعملی کی نہیں ہو اور اللہ اس کی سزا دینا شروع کر دے. تو اس لیے جو کچھ ہوگا حقیقت پر مبنی ہوگا, تبھی ان کی چیخیں نکلیں گی. جب ہم رزلٹ دیکھتے ہیں نا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام ہم نے نہیں کیا یا پیپر ہم نے اچھا دیا تھا نمبر ہمارے کم آئے ہیں, تو ہم ایک دم ٹینشن میں نہیں جاتے, بلکہ ہم کہتے ہیں یار یہ رزلٹ ہی غلط ہے, میں اس کو چیلنج کروں گا. تھوڑی سی پریشانی تو ہوتی ہے لیکن ایک امید بھی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے تو پیپر اچھا دیا تھا, یہ اتنے تھوڑے نمبر کیوں آئے ہیں, اس کا مطلب یہ پیپر چینج ہوا ہے یا جو چیک کرنے والا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے, تو میں جو ہے کیس کروں گا اس پہ. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا نا اس کو اپنے سامنے موجود پا رہے ہوں گے, اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کر رہا ہوگا, تو اس لیے ان کی جو چیخ و پکار ہوگی وہ بالکل بجا ہوگی. وہ دیکھیں گے یار یہ سب وہی چیزیں ہیں جو ہم کر کے آئے.